ماشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں محمد ابراہیم خلیل اللہ، یہ ڈیمو انشاءاللہ آپ کی طرف دے رہے ہیں. آپ پہلے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ان کے گھر والوں پر تا دیر قائم فرمائے. موت تو آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے انشاءاللہ. لیٹ جائیے آپ، اس تھوڑا نیچے ہو جائیے. وہ کپڑا کے ساتھ دیکھیے، ابھی مرنے والے نے جو کپڑے پہنا ہے تو لنگی ہے یا بنیان ہے، تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیں گے اس طریقے سے. اب ڈالنے کے بعد میں جس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح مرنے والے کی سطر کی بھی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے. اب اسی طرح کپڑے کے نیچے سے جو ہے ناڑا کھول کر کے پجامہ لوز کریں، اور دونوں پیروں سے اس طرف سے پیر اٹھا کر کے پجامے کو نکال دیں. اس طرح اٹھا لیں. کبھی زیادہ ٹائٹ ہو تو ایک آدمی کمر پکڑے اور اس طرح اونچا کر کے دونوں پجامے نیچے سے دونوں پیر کے کھینچ لیے جائیں. ہاں، یہ پکڑ. یہ دونوں پجامے کھینچ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ اب اگر بنیان پہنا ہے، کرتا پہنا ہے، تو یہ جو ہے بنیان ہے، تو اس طریقے سے ہم کینچی چلائیں گے، یہاں سے لے کر کے گلے تک یہ کاٹ دیں گے. کیونکہ کپڑے کو بچانے میں جائیں گے تو میت کو ہاتھ پیر موڑنے پڑیں گے، تکلیف ہوگی. اس لیے یہاں سے کینچی چلائیں گے، سینے گلے تک یہ حصہ کاٹ دیں گے. پھر یہاں سے یہ آستین کو برابر اسی طرح کاٹیں گے. یہ آستین کو اسی طرح کاٹتے ہوئے یہاں گلے تک لائیں گے. اس کے بعد یہ جو حصہ ہے بغل سے لے کر یہاں سے کٹا ہوا، یہاں سے کاٹ دیں گے، یہاں سے کاٹ دیں گے، تو اوپر کا حصہ اوپر ہو جائے گا، نیچے کا حصہ نیچے چلا جائے گا. اب اوپر کا حصہ تو ہم نے اسی طرح کپڑا ہٹا دیا، اور نیچے کا حصہ اس طرح پلٹ کر کے ان کا جو کپڑا ہے وہ ادھر دھکیل دیں گے. جیسے بھی میں ہوں تو میری طرف دھکیل دوں اس طریقے سے، اور اس طرح موڑنے کے بعد میں پھر یہاں سے وہ کپڑے کو کھینچ لوں. تو اب یہ بدن پورا برہنہ ہو گیا، سر سے لے کے پیر تک. اب جیسے ہی برہنہ ہو گیا، ہم پانی کا استعمال کریں گے. پانی ضروری نہیں کہ ہم گرم پانی ہی استعمال کریں. اگر گرمی کا موسم ہے، آپ نے گرم پانی استعمال کیا تو باڈی کی کیپیسٹی ہو جائے گی، باڈی جلدی ڈیکمپوز ہو جائے گی. تو گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے پانی سے غسل دیں، گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈے سے دیں، سردی کا موسم ہو تو گرم پانی سے دے دیں گے، چلے گا. اچھا، گرم پانی بھی اتنا کھولتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میت کے گھر کے باہر اتنا بڑا دیگ ڈال دیتے ہیں، وہ دیگ پہ پانی پکتا رہتا ہے. تو اتنے زیادہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. 3 سے 4 بکیٹ پانی بڑی بڑی کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے سب سے پہلے کپڑے پھاڑ کر کے اتار دیے. اب آپ کاٹن لیں گے، روئی لیں گے، روئی. کیونکہ کبھی کبھی ہارٹ اٹیک کی جو باڈی ہوتی ہے، ان کے کان سے ناک سے خون نکلتا رہتا ہے. جیسے ہمارے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جنازے کی نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھی جائے. مسجد میں جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میت کو جب آپ غسل دے دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی کبھی کندھے پہ رکھ کے آپ ڈولا لے کے چلتے ہیں، تو چلنے میں لوگوں کے کاندھوں پر تبدیل ہوتے ہوتے کبھی کبھی باڈی ہلتی ہے، تو کسی کے منہ سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے، ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے، کبھی پاخانہ پیشاب بھی بہہ جاتا ہے. تو مسجد اللہ کا گھر، ادب کی جگہ ہے. اسی لیے مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ ہمیشہ خارج مسجد میں ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ نے میت کو لٹا دیا، لٹا کے کپڑے پھاڑ دیے، اور کپڑے پھاڑ کر کے پورا برہنہ کر دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کی باڈی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں انجیکشن کے چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، کمر کی طرف ہوتے ہیں. کبھی اللہ نہ کرے بیڈ سول ہو گیا تو پیچھے بڑا پھوڑا ہو گیا، تو وہاں بہت ساری روئی اور بہت ساری چندی بھر دیتا ہے ڈاکٹر یا وارڈ بوائے. تو یہ تمام چیزوں کو ان کے بدن سے جدا کر دیں. جو نیڈل کے اگر کچھ اسٹیکر لگے ہیں تو اس کو صاف کر لیں پورے بدن سے. یہاں پر کبھی کبھی ڈائلیسس وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، اس کو نکال لیں. پورے بدن سے ایسی چیزوں کو ہٹا دیں جہاں پانی پہنچنے سے ہم کو دقت ہوتی ہو. تو پورے بدن کو چیک کر لیں، بدن کے وہ تمام اسٹیکر کو صاف کر دیں. اب سب کے بعد سب سے پہلے ہم میت کو وضو کرائیں گے. وضو میں ہمارے 4 فرض ہیں. کیا 4 فرض ہے؟ چہرے کا دھونا،
کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، لیکن مسواک کرنا سنت، کلی کرنا سنت، غرغرہ کرنا سنت، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے نا، یہ سب سنتیں ہیں۔ اب میت کے ساتھ ہم سنتوں کے ساتھ غسل دیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پانی لے کر کے گٹوں سمیت ہاتھ دھلا دیں گے۔ ایک صاحب کو بولیں گے تم پانی ڈالو، اور ہم اس طریقے سے ان کے مرنے والے کو ہاتھ اچھی طریقے سے صاف کر لیں گے۔ انگوٹھی ہوگی تو ہٹا دیں گے، چھلا ہوگا تو ہٹا دیں گے، کوئی چیز ہوگی تو اچھی طریقے سے ان کے ہاتھ کو دھو کر کے سیدھا ہاتھ دھو لیں، پھر الٹے ہاتھ کے اوپر اسی طرح پونچوں سمیت ہاتھ دھلا دیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے ہاتھ دھلا دیا، روئی جو ملتی ہے، روئی کو اس طریقے سے مل کر کے لمبی بنا لیں، لمبی بنا کر کے اب ہم مسواک کریں گے۔ تو مرنے والے کے منہ کھول کر کے دانتوں میں اس طرح مسواک کریں گے، اور مسواک سے مراد وہی روئی کی پھوریری دانتوں پر ملیں گے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں پلاسٹک بیگ دیں گے، اسی میں غلاظت ڈالتے چلے جائیں گے، ایک چھوٹی سی تھیلی میں اپنے 3 مرتبہ دانتوں کو صاف کر کے وہ روئی پھینک دیا، پھر اسی طریقے سے 3 روئی بنا کر کے ناک کے اندر کی جو ہے وہ گندگی صاف کریں گے، سیدھے ناک کی 3 مرتبہ، پھر 3 روئی بدلتے جائیں گے الگ الگ، اور الٹے کان ناک کی طرف 3 مرتبہ آپ نے ناک صاف کر لیا۔ کاٹن ہے؟ ہاں نہیں، کاٹن لائے نہیں، روئی کاٹن سمجھ رہے نا آپ، روئی ہاں، تو روئی کو کبھی کبھی گیلی بھی کر دیں۔ سوکھی کرنے میں کیا ہوتا ہے، 2 ٹائپ کی روئی آتی ہے، ایک روئی آتی ہے میڈیکل روئی ہوتی ہے، وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، دوسری کفن کے ساتھ ایسی آتی ہے کہ وہ بدن پر چپک جاتے ہیں، روئیں روئیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو کوشش کریں کہ میڈیکل کی جو روئی ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، ورنہ کیا کریں، اس کو بھیگا دیں، گیلی کر لیں، گیلی کر کے ناک کے اندر کی غلاظت کو صاف کر لیں۔ جب ناک کی دونوں طرف پھریری بنا کر آپ نے گندگی ناک کی صاف کر دی، اب ناک اور منہ کو پکڑ کر کے چہرے پہ پانی ڈالیں، ایسا ڈالیں کہ ناک میں پانی نہ جائے، بلکہ اس طرح پکڑ کر کے پورے چہرے پہ پانی ڈال دیں، ناک روک کر کے سوراخ کو اس طرح پانی ڈالیں کہ پورے چہرے پہ پانی پہنچ جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیں، پھر ہاتھ بھگا کر کے چوتھائی سر کا اس طرح مرنے والے کا سر کا مسح بھی کر لیں۔ اس کے بعد سیدھے پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ایک آدمی پانی بہاتا جائے اور ہم انگلیوں کی خلال کے ذریعے انگلیوں کو ایک ایک صاف کرتے ہوئے سیدھا پیر الٹا پیر دھو لیے۔ اب یہ دھونے کے بعد میں احتیاطاً پورے بدن پہ پانی بہا دیں۔ اب بدن پہ پانی بہانے کے بعد کیا کریں گے، دونوں پیر پھیلا دیں گے مرنے والے کے، دونوں پیر پھیلا دیا۔ اب اس طرح ایک دوسرے آدمی کی مدد سے مردے کو اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کریں، اس طرح پہلے تھوڑا اتنا بٹھائیں اور پیٹ کو دبائیں، ہلکا ہلکا دبائیں، تاکہ کھانے سے مرنے سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا ہے تو پاخانہ آگے سرک جائے۔ پہلے پیٹ دبا کے ہلکے سے چھوڑ دیں، لٹا دیں، پھر دوسری مرتبہ اٹھا کے بٹھائیں تھوڑا اور زیادہ، پھر پیٹ دبا کر کے غلاظت کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، پھر لٹا دیں، پھر تیسری مرتبہ میت کو زیادہ اٹھا کر بٹھائیں اور اس طریقے سے پیٹ دبا کر کے پیشاب پاخانہ بہہ جائے، آگے بڑھ جائے، اس طرح لٹا دیں۔ اب دونوں پیروں کو پھیلا کر کے اس طرح اسپیڈ سے پانی مار دیں، ٹھیک ہے، اور اگر احتیاطاً پانی مارنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں روئی کا گولا لے لیں اور پاخانے کے مقام کو اس طریقے سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔ جب اچھی طریقے سے پاخانے کا مقام صاف ہو گیا، اس درمیان کوشش کریں کہ سطر چھپا رہے، سطر ظاہر نہ ہو۔ کبھی کبھی کچھ پتلا کپڑا آ جاتا ہے غسل میں میت کا، تو کیا کریں، یہ جو اوپر کا حصہ اس کو ڈبل کر دیں تاکہ یہ سطر کا حصہ چھپ جائے۔ اس کو ڈبل کر دینے سے کیا ہوگا کہ یہ سطر اور زیادہ چھپ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سر سے لے کے پیر تک پانی بہا دینا ہے۔ صابن مل گیا تو سبحان اللہ، صابن نہ ملے تو ہاتھوں سے پورے بدن کو ملیں گے۔ اب ملنے میں اس طرح کہ پورے بدن پر صابن لگا کر کے اس طرح ملیں، پھر پیٹھ پر اس طرح پلٹا کر کے پورے پیٹھ پر اچھی طریقے سے صابن لگائیں گے، صابن لگا کر کے اس طرح سے چھوڑیں گے۔ پھر یہاں والا آدمی اس طرح ہاتھ پکڑ کر کے ان کو وہاں کرے اور یہ سائڈ صابن لگا دیا، لگانے کے بعد میں پورے بدن سے صابن کا پانی بہا دیں گے۔ اب پیچھے بھی صاف کرنا ہے تو اس طرح میت کو کسی کی مدد سے پلٹائیں گے اور سر سے لے کے پیر تک کے اچھی طریقے سے اسپیڈ میں پانی ماریں گے تاکہ بدن کی چکنائی سب بہہ جائے۔ جب یہ بدن سے پانی اتر گیا، اب آخر میں تھوڑا پانی کافور میں، ایک بالٹی میں یا مگ میں کافور کا پانی بنائیں اور وہ کافور کا پانی بنا کر کے رکھیں۔ جب غسل کا پانی آہستہ آہستہ اتر جائے، اس کے بعد میں آخر میں وہ سر سے لے کے پیر تک کافور کا پانی بہا دیں۔
وہ بہہ گیا تو آہستہ آہستہ کافور کے چھوٹے چھوٹے ذرات بدن پہ رہ جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی نتھرتا چلا جائے گا، بدن پر کافور کا اثر رہ جائے گا۔ جب تک کہ بدن سے پانی نتھرتا ہے ہم ایک چادر اور لیں گے، چونکہ یہ غسل دینے میں چادر گیلی ہو گئی۔ اب اس کو کس طرح کریں گے کہ سمجھیے نیچے ایک گیلی چادر ہے، پھر ایک نئی چادر کو اوپر ڈالیں گے اور اس طریقے سے بدن کو سونکنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے بدن کو توال کی طرح بدن کو پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جب نئی چادر اوپر سے ڈالی ہے تو بھیگی ہوئی چادر نیچے سے پیر کے پاس سے کھینچ لیں، پھر یہ آہستہ آہستہ پورے بدن کو پوچھتے پوچھتے جو ہے بدن پہ، ٹانگ پہ، جانگ پہ سب جگہ سے پانی اتر جائے۔ اتنی دیر میت کو لیٹا رہنے دیں، اب کفن بچھانے کا، کفن کاٹنے کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کفن جو ہے وہ بڑے پنے کا ہے، کبھی چھوٹے پنے کا ہوتا ہے تو اس میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ اگر مرنے والا موٹا ہے تو ایک کفن کا ٹکڑا الگ سے ایک پٹا جوائن کرنا پڑتا ہے، لیکن اب چونکہ نہیں، غسل میں کوئی دعا نہیں ہے، یہ کپڑا اچھا ہے، ورنہ اس طرح کرنے میں کیا ہوتا ہے سب کانجی نکل جاتی ہے تو بالکل ایک پتلا پردہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، میت کی سائز لینا ہے۔ میت کی سائز لینے میں کیا کرتے ہیں، یہ سائٹ کا جو کپڑا ہے، کپڑے کا جو کونے کا حصہ ہے، اس کی لمبی سائز لیتے ہیں، یہ پھاڑتے ہیں۔ یہ دو کام، ایک تو سائز لینے میں بھی کام آ جاتا ہے پلس باندھنے میں بھی کام آتا ہے۔ دیکھیے دھواں اڑ رہا ہے نا، اس میں پاؤڈر اڑتا ہے نا۔ اب ہم کو ناپ جو لینی ہے نا وہ سر سے لے کر کے یہ اتنا اتنی سائز ہے، تو اس کے کیا لیں گے، سر سے لے کے پیر تک ایک اور اتنا ہی آدھا، یعنی یہ ایک ہو گیا اور اتنا ہی آدھا، یہ لفافے کام آ جائے گا۔ یہ 3 پیس ہو گئے نا، 1.5 یعنی مرنے والے کے سر سے لے کے پیر تک یہ ایک ہے، تو یہ ایک پلس اس کا آدھا، یہ اتنا کیا ہوگا کائے کے لیے، لفافے کے لیے، جیسے ہم چاکلیٹ ریپ کرتے ہیں نا وہ لفافے کے لیے آ جائے گا۔ اب اتنا ہی جو سر سے لے کے پیر تک ہے، اس کو سر سے لے کے یہ پیر تک کا جو ہے اس کو گاٹھ باندھ دیں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ میت کی سائز کتنی ہے۔ یہ اتنا لمبا ہے مرنے والا، ٹھیک ہے، اتنا لمبا ہے مرنے والا۔ اب اس کے لیے آپ اتنا ہی 1.5 کپڑا کرتے کے لیے لیں گے، کرتے کے لیے ایک کپڑا، کفنی کے لیے 1.5، اتنا ہی کپڑا آپ لیں گے کرتے کے لیے۔ کرتے کے کپڑے کو کیا کریں گے، یہ جیسے آپ نے جو ان کی ایک سائز میں، فل سائز میں ایک سائز اور اس کا ہاف، یہ اندازن لے لیں گے اتنا ہاف، یہ 1.5 ان کی سائز کا 1.5 پیس ہو گیا نا، پھاڑ لوں۔ اب یہ دونوں چھیڑوں کو ملا دیں گے، اس کو 2 ڈبل ہاف کر کے اب اس کو بیچ میں سے اور ملائیں گے۔ اب یہ جگہ پر تھوڑا سا کاٹ کے کرتا بنانے کی کوشش کریں گے، ہلکا سا کاٹیں گے۔ یہ جو ہے کرتا بنے گا اس طریقے سے، بیچ میں سے اس کو پھاڑیں گے اور شولڈر کی طرف سے زیادہ پھاڑیں گے اور سینے کی طرف سے کم پھاڑیں گے۔ عورت کے لیے سینے کی طرف زیادہ پھاڑتے ہیں اور مرد کے لیے سینے کی طرف کم پھاڑتے ہیں اور شولڈر کی طرف زیادہ پھاڑتے ہیں، تو یہ زیادہ کاٹیں گے شولڈر کی طرف سے۔
یہ اس طرح ہوگا. اب جب کفنانے کے لیے بچھائیں گے نا تو اس کو اس طرح بچھائیں گے کہ اوپر کا حصہ الگ رہے. یعنی پہنائیں گے کسی کو تو اس طرح پہنے گا, اور بٹھا دیں, اس طرح پہنائیں گے کہ یہ ایسا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میت کو لٹانے سے پہلے یہ اوپر کے کپڑے کو تھوڑا راؤنڈ کر کے اس طرح بچھا دیں گے زمین پر. چھوڑ دیجیے, اس طرح زمین پہ بچھا دیں گے. تھوڑا سا 1 منٹ چاہیے. پہلے کفنی بچھائیں. جی پہلے جو ان کی 1.5 سائز میں جو لفافہ لیں گے پہلے وہ بچھائیں گے. دیکھیں کہاں گئی چندی, کہاں گئی؟ نہیں, یہ ان کی 1 سائز ہے, مرنے والے کی 1 سائز ہے پلس اس کا ہاف. تو یہ 1.5 جو ہے پہلے ہم کاٹیں گے اس کے لیے, لفافے کے لیے. یہ 1 سائز ہو گئی اتنی, اور اس کی آدھی, یہ اتنی سائز ہو گئی. ٹھیک ہے, اب پہلے یہ بچھائیں گے. بچھائیے. اور ایک کپڑا ہے. اچھا, یہ جو ہم نے سائز کے لیے کپڑا لیا ہے نا, یہ ہم کو کام میں لانا ہے. یہ کمر بند اور پیر کے پاس کا اور سر کے پاس کا بندھن بنا ہے. کپڑا اچھا نہیں, کچا کپڑا ہے. یہ 3 کپڑے جو تھے وہ آ گئے ہمارے پاس ہے نا. اب یہ کپڑے کو کیا کریں گے, ایک کپڑا جو ہے نا اس طرح بچھائیں گے جو لفافہ ہے, دوسرا کپڑا جو تہبند ہے وہ اس طرح بچھائیں گے, یہ اوپر آ جائے. تیسرا کپڑا جو کرتا ہے اس کو ایسا بچھائیں گے. وہ یہ چھوڑی ادھر آ جائے. اچھا, پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے کے لوگ جہالت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ جو کرتا ہے انہیں کفن بچانے کے لیے جہالت کرتے تھے. ہم نے یہ جتنا کپڑا پیچھے لیا ہے اتنا ہی آگے لیا ہے. تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے, پیچھے آدھا کپڑا لیتے تھے. یعنی میت کے لیے آگے سے تو پورا بدن چھپا ہے اور پیچھے اتنا ہاف ہوتا تھا. تو یہ اتنا کپڑا بچانے میں لوگ جہالت کرتے تھے. لیکن صحیح طریقہ یہ کہ جتنا کپڑا آگے ہو اتنا ہی کپڑا پیچھے ہونا چاہیے. تو اب اس کو اس طرح لٹا دیا, بچھا دیا. اور اس کو راؤنڈ کر دیا, آگے کھینچیے تھوڑا. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے میت کو لا کر کے اس پر لٹانا ہے. آپ کے یہاں پاؤڈر ڈالا جاتا ہے, یہاں پر پاؤڈر ڈالتے ہیں, کافور ڈالتے ہیں. ہمارے بامبے میں ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے مسالہ ڈالتے ہیں جس میں عبیر کا پاؤڈر ہوتا ہے, کافور ہوتا ہے اور کوئی جڑی بوٹی کی پاؤڈر ہوتے ہیں. تو وہ پہلے پورے بدن کفن پہ بچھا دیے جاتے ہیں, پھر باڈی کو لا کر کے اس پہ لٹا دیا جاتا ہے. آئیے لیٹ جائیے. اس طرح لٹایا جائے کہ یہ جو ہم نے گلا بنایا ہے اسی کے اوپر سر ہو. بس اس طریقے سے یہ کھینچ لیجیے. ہاں وہ کپڑا خستہ ہے. اس کو اندر موڑ دیا, اس کو ادھر اندر موڑ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو تہبند ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ اس طرح لپٹیں اور الٹا ہاتھ کا, سیدھے ہاتھ کا پہلا ہو پھر الٹے ہاتھ کا. اس کو اس طرح کمر کی طرف مضبوطی سے پکڑنا ہے, کیونکہ یہ مضبوط ہو گیا تو پھر باقی کو آسانی ہو جاتی ہے نا.
پھر اس طرف کا یہ آ گیا اور پھر یہ الٹا اس طرف آ گیا. اب یہ جب کمر کے پاس کا مضبوط ہو گیا نا تو یہ نیچے کا خود بخود سہولت ہو جاتی ہے. راؤنڈ کیجیے, یہ کھینچ لیجیے اور اوپر شاید کپڑا زیادہ ہو گیا ہوگا, اوپر زیادہ کپڑا رہ گیا ہوگا نیچے کا. ہاں یہ جو بندھن تھا یہ کمر کے نیچے سے ہم نے پاس کر دیا. اس کو اس طرح کریں کہ ایک اچھا اس طرح گارڈ چون لے لیں اور ان کو پلٹائیں ادھر, یہ ڈال دیں, ادھر ڈال دیا, وہ پکڑ لیجئے. ہاں اب یہ چھوڑ دیا. اب یہ یہاں جب پلٹیں گے تو یہاں بڑا کپڑا چندی زیادہ آ جائے گی. یہ لے کر کے ہم نے پہلے کمر پہ باندھ دیا. یہاں رکھی, انگلی رکھو, 1.5 گاٹھ ہو گئی. اسی طرح پیر کی طرف باندھ دیا. اب سرانے کی طرف بھی اسی طریقے سے. کپڑا پھر بھی جو ہے ٹائٹ کرنا پڑتا. اس کو گھما ایسا, نیچے کپڑا زیادہ کم رہ گیا, اوپر آ گیا زیادہ. اب یہاں بندھن باندھ دیا تو یہ کفن کو ہم نے مردے کو کفن پہنا دیا. لیکن چونکہ ابھی لوگوں کو دیدار کرانا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے. چھوڑ دیجیے آپ, اس کو ایسا چھوڑ دیں گے. اب یہاں پر جو ہے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ مرنے والے کے ماتھے پر کلمہ لکھ دیا جائے, انگلی سے اشارے سے لکھا جائے, یا پھر عطر کی لکڑی سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ لکھا جائے. سینے پہ یا تو لا الہ یا بسم اللہ لکھا جائے, غوث اعظم کا نام لکھا جائے. کیونکہ مرنے والا تو مر گیا, اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اس کی مغفرت کے سامان کرنے کے لیے کوشش کریں. یعنی یہ کریں کہ اس کے دفنانے سے پہلے کلمہ طیبہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں. ان کی قبر کے حوالے کرنے سے پہلے کچھ صدقات خیرات کر دیں. ان کے قبر کے حوالے کرنے سے بہتر پہلے ہی کچھ غربا یتیموں میں کھانا وانا کھلا دیں, تاکہ ہمارے بھائی کو جب ہم قبر کے حوالے کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل و کرم سے تدفین سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیں. تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ کفنا دیا. ایک سلسلہ جو ہمارے علاقوں میں ہے, مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے, وہ چلتا ہے کہ اب گھر میں کسی کی میت ہوئی تو ساری گلی کی عورتیں دیکھنے کو آ جاتی ہے. آپ کے آتی ہے؟ ہاں, تو یہ گناہ ہے. اگر عورت مر گئی تو سارے گلے کے میت دیکھنے کے لیے سب مرد آتے ہیں, یہ بھی گناہ ہے. عورت مر گئی ہے تو اس کے چہرے کو صرف اس کا بیٹا دیکھے, اس کا بھائی دیکھے, اس کا شوہر دیکھے اور اس کے بھانجے بھتیجے دیکھے. ہر کوئی پائن والا, بیڑی والا, ٹپری والا کوئی آ کر نہیں دیکھے. لیکن ہمارے ایک سلسلہ چل نکلا کہ چلو بھائیوں دیدار کو, تو پورے لائن لگا کر, پوری کالونی والے سب لائن لگا کر دیکھنے آتے ہیں. تو اس طرح دکھانا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد مر گیا ہے تو مرنے والے کی بیوی دیکھے, ماں دیکھے, بہن دیکھے, بیٹی دیکھے, بھانجی دیکھے, بھتیجی دیکھے اس کے جسم کو, اس کے چہرے کو. اس کے علاوہ اس کی بھابھی بھی نہیں دیکھ سکتی, اس کی ممانی بھی نہیں دیکھ سکتی, اس کی چاچی بھی نہیں دیکھ سکتی. لیکن ہمارے ہاں مزاج بالکل ایسا بنا ہے کہ ہم روک بھی نہیں پا رہے ہیں اور بول بھی نہیں پا رہے ہیں. تو اگر ہو سکے تو آپ کوشش کریں کہ مرنے والے کو صرف اس کے اعز و اقارب میں وہ دیکھیں جن کا دیکھنا ان کے لیے حلال و جائز ہے. ہر کوئی دیکھنے کے لیے نہ آئے. اچھا, بعض جگہ کے لوگ اتنی جہالت میں آ گئے کہ مرنے والے کی بیوی کو دیکھنے نہیں دیتے. بیوی مر گئی, شوہر کو لوگ بولتے ہیں نہیں تیرا نکاح ٹوٹ گیا, اب تو نہیں دیکھ سکتا. ایسا بھی ہونے لگا ہے. اور بعض علاقے میں ایسا ہو گیا, شوہر مر گیا تو بیوی کو روک لیتے ہیں کہ نہیں ابھی نکاح ٹوٹ گیا, تم جا کر نہیں دیدار کر سکتی. تو یہ بالکل غلط ہے. شوہر اگر چاہے تو اپنی بیوی کو جو ہے دیکھ سکتا ہے, چھو سکتا ہے. اور بیوی اگر چاہے تو شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے. بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے. مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. البتہ بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے اگر کوئی نہ ہو, اور لوگ ہیں تو پھر لوگ مرد ہی حضرات ہی اس کو غسل دیں. تو غسل دینے کے بعد دیکھنے والوں میں مرنے والے کے وہی لوگ دیکھیں جن سے اس کا رشتہ
جو ہے وہ جائز رشتہ ہے وہی لوگ دیکھیں، ہر کوئی ایرا غیرہ عورتیں آ کر نہ دیکھیں، اور عورت کی لاش کو ایرا غیرہ مرد بھی نہ دیکھیں، بلکہ جو اس کے ورثہ ہیں، جو اس کے محرم ہے وہی اس کا دیدار کریں. ٹھیک ہے. قرآن مجید نہیں، ہمارے بزرگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ عہد نامہ جو ایک دعا ہے وہ مردے کے ساتھ نہ رکھی جائے، بلکہ مردے کو قبر میں دفنایا جائے تو اس کے سرانے قبر میں تاک بنائی جائے اور تاک میں رکھا جائے، شجرہ اور عہد نامہ قبر میں رکھا جائے. یہ اس لیے کہ ممکن ہے اس کے شجرہ اور اس کا عہد نامہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سامان فرما دیں. تو قبر میں آپ مردے کے ساتھ نہ رکھیں کہ ممکن ہے 4 دن 6 دن 8 دن میں باڈی ڈیکمپوز ہوگی اور بدن سے جو ہے گندگی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ناک اور شرمگاہ سڑتی ہے کیونکہ گیلی رہتی ہے. سب سے پہلے میت کی ناک اور شرمگاہ یہ سڑنا شروع ہوتی ہیں، پھر پیٹ پھولتا ہے، پیٹ پھٹتا ہے، پاخانے کے مقام سے پیپ اور گندگی بہنا شروع ہوتی ہے، منہ سے اللہ تعالیٰ برائی سے محفوظ فرمائے. جسم کے اعضاء سڑنے لگتے ہیں اور طرح طرح کی جو کیڑے مکوڑے جسم میں ہی پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور کئی طریقے کے کیڑے مکوڑے باہر سے آ کر کے باڈی پر اٹیک بھی کرتے ہیں. ہمارے نیک اعمال ہمارے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ کیڑے مکوڑوں سے اور عذاب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. عذاب قبر حق ہے، قبر بھی دباتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے دبانے میں فرق ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو محبت سے دباتی ہے تو قبر بھی نیک مردے کو دباتی ہے، لیکن ویسی محبت سے دباتی جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی. اور گنہگار بدکار کو قبر ایسی دباتی ہے کہ یہاں کی پسلیاں یہاں بالکل اس طرح چپڑ جاتی ہے کہ یہ پسلی یہاں چلی جاتی، یہ پسلی یہاں چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. میت کو آپ نے دفنانے کے لیے کفنا دیا، کفنانے کے بعد میں جو کچھ آپ اہتمام کرنا چاہیں، بدن پہ کچھ لکھ دیں یا طاق میں عہد نامہ یا شجرہ وغیرہ رکھ دیں، ساتھ ہی ساتھ صدقات خیرات کریں. میت کے دفنانے سے پہلے کچھ کلمے کی تکرار کریں تاکہ اس کی تدفین سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دے. اب جیسے آپ نے جنازے کو تیار کر لیا، جس نے دیدار کرنا ہے کر لیا، اس کے بعد جنازے کو اٹھا کے ڈولے میں ڈالتے ہیں. اب ڈولے میں ڈال کے چلتے ہیں. ڈولے میں جیسے ہی رکھتے ہیں تو 4 کاندھے ہوتے ہیں 4 سائڈ سے. تو کاندھا دینے کا مسنون طریقہ یہ کہ پہلے اگلا سیدھا کاندھا، پھر پچھلا سیدھا کاندھا، پھر اگلا الٹا کاندھا، پھر پچھلا الٹا کاندھا. ٹھیک ہے نا. جیسے جنازے کو کاندھا دینے کی نوبت آئے تو آپ پہلے آگے جائیں، سیدھے کاندھے پر دیں اور 10 قدم چلیں. چاروں طرف 10 قدم چلنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گناہ کبیرہ کی معافی کا اعلان فرمایا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی آپ نے کندھا لیا ہی تھا کہ دوسرا اچک لیتا ہے، لائن چھپک کے چلتے، لا دے دے لا دے دے لا دے دے، اس نے لیا اس کو دیا، اس نے لیا اس کو دیا. بلکہ آپ کیا کریں کہ کندھے پہ لے لیں. میرا طریقہ یہ کہ میں ہاتھ ایسا رکھ دیتا ہوں، کندھے پہ لے لیا اور جب تک کہ کلمہ پاک کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھتے پڑھتے میں یہ ہاتھ ایسی رکھتا ہوں، دوسرے کو کاندھا نہیں دینے دیتا ہوں. اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ 10 قدم ہو جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ سے سیدھے 10 قدم، پھر پیچھے آگے، پھر پیچھے کا کاندھا لیا. اسی طریقے سے ہاتھ روک کر کے کسی کو نہ دیتے ہوئے 10 قدم چلیں، پھر آگے بڑھ جائیں، الٹے کاندھے پر 10 قدم چلیں، پھر پیچھے آ جائیں، الٹے کاندھے پہ 10 قدم چلیں. تو 40 قدم چلنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 بڑے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. تو اس طرح آپ جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے چلیں، اور جنازے کی نماز مسجد کے اندر نہ پڑھتے ہوئے خارج مسجد میں پڑھی جائے گی. جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے. نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، ثنا اللہ پر، درود رسول اللہ پر، دعا واسطے اس میت کے. یہ 3 لائن میں ہی تربیت ہم کو پڑھنا ہے. جیسے امام کھڑا ہوا نماز پڑھانے کے لیے، اس نے اعلان کیا کہ بھائیوں بالغ کا جنازہ ہے، تو اب ہم نے نیت کے لیے کہ نیت کی نماز جنازہ کی، ثنا اللہ پر، درود رسول اللہ پر، دعا واسطے اس میت کے. اب امام نے کہا اللہ اکبر تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھایا. اب ہاتھ اٹھاتے ہی ہم ثنا پڑھیں گے. ثنا میں اتنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. صرف ایک ورڈ بڑھا دیں گے، وجل ثناؤک.
اس کے بعد میں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ باندھا رہے گا اور ہم اللہ اکبر کہیں گے اور درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب امام صاحب نے تیسری تکبیر کہی اللہ اکبر، تو اب دعائے میت پڑھیں گے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے، حینا و میتنا۔ تکبیر اچھا یہ غلط طریقہ، وہ صرف علاقوں میں اللہ اکبر اس طرح تکبیر میں آسمان پر دیکھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سر جھکا کر کے آپ اس میں گم رہیں کہ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کوئی لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے، انہی خیالات میں رہیں۔ تو پہلی میں ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد بڑی پیاری دعا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے، حینا و میتنا، زندوں کو بخش دے، میت کو بخش دے، مردے کو بخش دے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، جتنے نماز جنازہ میں سب کو بخش دے اور جو نہیں آئے ان کو بھی بخش دے، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، ہمارے بچوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے، وہ ذکرنا و انسانا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے۔ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا ہے؟ کوئی نہیں بچتا۔ ہم نے ایک دعائے میت میں سارے مسلمانوں کو شامل کر لیا، سب کو شامل کر لیا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، سب کو ہم نے شامل کر لیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، فحینا علی الاسلام ومن توفینا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہم کو موت دے تو ہم کو ایمان پر موت عطا فرما، ہے نا، فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا واغفر لنا ولہا، اے اللہ ہمیں بخش دے، دفن کے بعد بخش دے اور ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، یعنی کچھ اس طریقے کا مفہوم ہے۔ تو دعائے میت بڑی جامع دعا ہے، یہ دعا ضرور یاد رکھیں، اور اگر یہ دعا کسی کو نہیں آتی تو اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سورہ فاتحہ پوری پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے تو آپ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہوں گے۔ اب امام صاحب جب کہیں گے السلام علیکم رحمت اللہ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم رحمت اللہ کے بعد کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ کیسا ہاتھ چھوڑتے ہیں؟ بولیے۔ ہاں، ادھر کا سلام پھرتے یہاں ہاتھ چھوڑتے، یہاں کا سلام پھرتے یہاں چھوڑتے، ایسا کرتے ہیں آپ کے یہاں بھی؟ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے امام صاحب نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ تو پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر السلام علیکم رحمت اللہ، السلام علیکم رحمت اللہ کہہ کر اپنی صفوں میں بے ترتیبی کر دیں، یعنی صف کو توڑ دیں، آگے پیچھے ہو جائیں۔ پھر ایک مرتبہ دعائے میت ہوتی ہے، مغفرت کی دعا ہوتی ہے، وہ دعا میں شامل ہو جائیے۔ پھر جنازے کو ڈولے میں ڈال کے کاندھے پہ لے کر کے ہم قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان میں جہاں ان کی جو ہے جہاں زمین کھودی گئی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ علماء فرماتے جس کی مٹی جہاں کی ہے وہیں وہ دفن ہوگا، جہاں کی مٹی وہیں دفن ہوگا۔ اور بڑی خوشخبری ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم جس مٹی سے بنائے گئے، سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم بھی اسی مٹی سے بنائے گئے۔ اور مولا کائنات مولا علی کی محبت دیکھیے، ہم جب میت کو غسل دیتے ہیں تو میں خود بھی اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی جبہ اگر پہنا ہے تو ہم بالکل اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پر غسل کا پانی اڑ کر نہیں آئے۔ لیکن مولا کائنات مولا علی کو حضور سے کیسی محبت تھی کہ جب سیدنا مولا علی نے حضور کو غسل دیا تو یہ جو آنکھوں کے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے نا، حلقوں میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے، تو مولا کائنات نے وہاں منہ لگا کر کے وہ سارا پانی پی لیا، سارا پانی وہاں منہ لگا کر کے پی لیا تھا۔ تو یہ سیدنا مولا علی کو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔
اللہ ویسی محبت کا صدقہ ہم کو بھی عطا فرمائے جو صحابہ کرام نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے جو ہے میت کا غسل بھی دیکھا، میت کی جنازے کی نماز بھی کچھ حد تک آپ سمجھ گئے۔ اس کے بعد ڈولے میں اٹھا کر کے ہم قبرستان لے جاتے ہیں، میت کو جہاں اس کا ٹھکانہ ہے وہاں دفناتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب لوگ دفنا کر کے جاتے ہیں، جب میت کو قبر میں اتار لیتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مٹی دیتے ہیں اور مٹی اس طرح دو لب بھر کر کے پھینکتے ہیں، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اور تمہیں اسی میں ملایا، ومنہا خلقناکم تارۃ اخری، اور کل بروز قیامت تم اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم میت کو مٹی دیتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہوئے دیتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آنے والے ایک ایک آدمی آگے بڑھ بڑھ کے دو دو ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں۔ ہاں اب وہ الگ الگ ڈیپینڈ، ہمارے ہاں آپ کے یہاں پر ایک باکس ٹائپ کا کرتے ہیں، پتھر کی سیل رکھتے ہیں، ہمارے یہاں کبھی بعض ایسی کراس لکڑیاں رکھتے ہیں، بعض جگہ تختے رکھتے ہیں، یہ الگ الگ علاقوں کے نمی زمین کے مناسبت سے ہے، ورنہ قبر ہمیشہ بغلی قبر بنانا سنت ہے، یعنی قبر اتر کر پھر اندر اور کھودی جاتی ہے، اس کو بغلی قبر کہتے ہیں جو حضور کی ہے، یعنی زمین میں اترنے کے بعد میں اندر ایک ڈرا ٹائپ کا، دراز ٹائپ کا ہوتا ہے، زمین اندر سے کھودی جاتی ہے، باڈی کو ایل ٹائپ کا، ایسا جا کے ایسا، تو باڈی کو اندر دبا کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وقت جب مٹی باڈی کو اندر ڈالتے ہیں، اس کے چہرے کا رخ، سینے کا رخ قبلے کی سمت ہوتا ہے، اس طریقے سے لٹا کر کے مٹی ڈال دیتے ہیں، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، وہ سنت ہے، وہ الگ الگ مٹی کی الگ الگ جگہ تاثیر ہے، تو مدینہ منورہ میں بغلی قبر بن جاتی ہے، ہمارے ان علاقوں میں بغلی قبر نہیں بنتی، اس لیے کہ اگر وہ ایل ٹائپ میں کھودنے جاتے ہیں تو مٹی بیٹھ جاتی ہے، تو یہ ہمارے یہاں فیزیبل نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہو پاتا۔ تو بہرحال قبر میں حوالے کرنے کے بعد جب دو دو ہاتھ سے مٹی ڈالتے ہیں، قبر کو لیول کرتے ہیں، اس پر تھوڑا مٹی زیادہ ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح بناؤ، جیسے بیل پر ہم ہوتا ہے، گائے پر ہم ہوتا ہے، اونٹ پہ ہم ہوتا ہے نا اس کا اوپر، جس کو سلامی کہتے ہیں، تو قبر کو بھی اسی طرح سلامی کی طرح گول اونچی کی جائے تاکہ لوگ اس پر پیر نہ رکھیں۔ تو قبر کو بالکل زمین کے لیول میں نہ کریں، تھوڑی اونچی رکھیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ یہ قبر ہے، اور اس کا احتیاط کرنے آنے جانے والے احتیاط کریں۔ جب آپ میت کو دفنا چکے، اب حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دفنانے کے بعد اتنی دیر وہاں کھڑے رہیں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو جائے اور اس کی بوٹی بن جائے، اتنی دیر کھڑا ہونا ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ ہیں کہ مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، ہاتھ جھٹکا اور نکل لیے۔ الحمدللہ ہم تو مرنے والے کے ساتھ دفنانے کے بعد ہم کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہیں تو کچھ اذان تو دیتے ہیں۔ اب اذان قبر کبھی کبھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں دکھتا ہے کہ اذان قبر کیوں دیتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر بارش نہ ہو تو اذان دی جائے، آندھی چلے تو اذان دی جائے، بارش بہت ہو گئی تو اذان دی جائے، کہیں آبادی میں لائن سے آگ لگ جائے تو اذان دی جائے، یہ اذان کی برکت ہے کہ اذان کی برکت سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو اذان کئی جگہ پہ دی جائے، بچے کے پیدائش پہ اذان دی جائے، کبھی کوئی شوہر کوئی آدمی تلوار لے کے نکلا اور میں کسی کا قتل کر دوں گا، مارنے جا رہا تھا، کچھ لوگ پیچھے سے پکڑ لے اور ایک آدمی اس کے کان میں جلدی جلدی اذان دے، تو اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اذان کئی جگہ دی جاتی ہے۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان گوس کرتا ہوا بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تب علماء فرماتے ہیں میت کو جب کفن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں جو ہے اپنے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں آتے ہیں۔ بھائی اٹھ کے بیٹھ جائیے، قبر میں آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد میں منکر نکیر قبر میں جب آ جاتے ہیں تو مردہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب قبر میں کون ہوتا ہے؟ سوال پوچھنے والے فرشتے، مردہ اور شیطان بھی آ جاتا ہے۔ اب شیطان آ کر کے مردے کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، مردے کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی سرانے کھڑے ہو کے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان قبر سے بھاگ جاتا ہے، تو مرنے والے کو اذان کے جواب میں اذان میں اس کے جواب بھی مل جاتے ہیں، اور اطمینان سے مرنے والا فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی دے دیتا ہے۔
تو اسی لیے ہم جنازے کو دفنانے کے بعد میت کو ہم اذان دیتے ہیں. اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اذان کی وجہ سے مرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ آسانیاں پیدا فرما دیں. تو الحمدللہ اذان قبر بھی دے دی جاتی ہے. جو کچھ فاتحہ ہم کو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد میں ہم میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہیں, نکل جائیں. یہاں بعض علماء فرماتے ہیں مرنے والے کا بیٹا بھائی وغیرہ اذان دے تاکہ مرنے والے کو انسیت ہو کہ میرا باپ کھڑا ہے, میرا بھائی کھڑا ہے, میرا بیٹا کھڑا ہے. اس کو انسیت ہو کہ کوئی سب مجھ کو چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ میرا اپنا اوپر کھڑا ہے. تو فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہوتی ہیں. جو ہے تفسیر البیان میں فرمایا گیا میت کو دفنا کر لوگ 40 قدم دور جاتے ہیں تو سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں. آنے کے بعد میں اگر وہ نیک ہے مرنے والا تو پہلے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, جہنم کی گرم گرم ہوا آتی ہے, پھر جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے. اب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. وہ جنت کی ہوا کھاتے کھاتے قبر میں سو جاتا ہے. اگر گنہگار کی قبر ہے تو فرشتے پہلے جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں, جنت کی کھڑکی کھول کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اب وہ بند کر دیتے ہیں. پھر جہنم کی کھڑکی کھولتے ہیں اور جہنم کی گرم گرم ہوا اس کی قبر میں آتی ہے. تو اس میں کیا ہے دیکھیں, اگر باہر کا ٹیمپریچر باہر -4 میں چل رہا ہے, -0 میں چل رہا ہے اور مسجد میں اے سی لگائے تو آپ کو اے سی کی قدر ہوگی؟ باہر برف گرے اور مسجد میں اے سی ہے تو آپ کو اے سی کی قدر نہیں ہوگی. جب باہر گرم ہو اور مسجد میں اے سی ہو تو اے سی کی قدر ہوگی نا. تو اسی طرح فرشتے اس کو نیکوکاروں کو پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ آگ کی کھڑکی ہے, جہنم کی کھڑکی ہے. اب جب وہ بند کر دی جاتی ہے اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہوا کتنی پیاری ہے, یہ جنت کی ہوا کتنی پیاری ہے, تو اس کو احساس ہوتا ہے. اسی طرح گنہگار کو بھی پہلے جنت کی کھڑکی کی ہوا کھلا دی جاتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, پھر بند کر دی جاتی ہے. اب جہنم کی کھڑکی کی ہوا آتی ہے, اب اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرے کیے کرے گناہوں کی لذت تو میں نے سہ لیا, میرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے نیک کام ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی بدولت ہماری قبر بھی روشن رہے, ہماری آخرت بھی روشن رہے.